الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم وہ احادیث پڑھ رہے ہیں جن میں مختلف اعمال پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ 25 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں جو 7 بیانات میں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج ہم کچھ اور احادیث پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کی طرف آنا جانا جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح کو اور شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنتی کلما غدا او راحا، اللہ اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے۔ صبح اور شام سے مراد ہر صبح شام ہے، یعنی جو ہمیشہ سے نماز کے لیے مسجد جانے کا عادی ہو۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور جو شخص بھی مسجد میں جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے پرتکلف ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنتی فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المساجد، مسجدیں، مطلب یہ کہ مساجد میں جایا کرو اور وہاں عبادت اور بندگی کر کے، ذکر و فکر کر کے اپنی آخرت کی زندگی جو ہے اس کے لیے سامان اکٹھا کر لیا کرو۔ باغ میں جانا اور کھائے بغیر واپس آنا محرومی ہے، جبکہ یہ بھی پتا ہو کہ باغ کا جو مالک ہے وہ بڑا سخی ہے۔ کوئی دنیا کا باغ ہو تو آدمی اس میں جائے اور بغیر کھائے واپس آ جائے، اور یہ بھی پتا ہو کہ باغ کا مالک جو ہے وہ بڑا سخی ہے، کھانے پر کچھ کہے گا نہیں بلکہ خوش ہوگا۔ تو یہ مساجد جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ جب اس میں انسان جاتا ہے تو یہ مسجد اللہ کے عرف عام میں کہتے ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، تو ان کا مالک جو ہے نا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ سخیوں کا بادشاہ ہے۔ سخیوں کو سخاوت عطا کرنے والا اللہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ سے مانگا جائے گا، تو یہ آخرت کے لیے ایک سامان اکٹھا ہو جائے گا، تو وہ بہت سخی ہے۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پاک، شرم و حیا اختیار کرنا جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ شرم و حیا انسان کو گناہ اور برے کاموں سے روکتا ہے، نیک کاموں کی طرف ابھارتا ہے۔ شرم و حیا دنیا میں مرد اور عورت کے ماتھے کا جھومر ہے، اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ شرم و حیا کا سب سے بلند درجہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے، اور ہر وہ کام چھوڑ دیا جائے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اگلی حدیث پاک، تکبر
خیانت اور قرض سے دور رہنا جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس حالت میں مرا کہ وہ 3 چیزوں یعنی تکبر، خیانت اور قرض سے بری تھا، تو حضور فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تکبر، خیانت اور قرض تینوں کی مذمت میں قرآن و حدیث کی واضح نصوص موجود ہیں۔ تکبر کے بارے میں یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ خیانت کے بارے میں فرمایا کہ جس میں خیانت پائی جائے گی اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور جو جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اس کی مذمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمے قرض ہوتا تھا۔ شہادت کا درجہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کی مغفرت بھی اسی وقت ہوگی، وہ بلند مقام کو اسی وقت پہنچے گا جب شہید کا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اگلی حدیث پاک، رضا الہی کی خاطر کسی دینی بھائی کی زیارت یا مریض کی عیادت کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رضا الہی کے لیے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو اس کے لیے منادی اعلان کرتا ہے، ان طبتا و طابا ممشاکا و تبوتا من الجنتی منزلہ، خوش ہو جا اور تیرا ان نیک کاموں کے لیے چلنا بہت اچھا ہے، تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہے۔ مریض کی عیادت اور دینی بھائی کی زیارت بہت عظیم عمل ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور رحمت اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔